اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اس بارے میں کچھ بات ہو جائے اس موضوع کے حوالے سے. مجھے بھی مناسب لگا کہ آج اسی ٹاپک پر بات ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، تاکہ جو لوگ ویلنٹائن سے بچنے والے ہیں وہ بچنے میں اور مضبوط ہو جائیں، جن کا منانے کا ارادہ تھا وہ ارادہ ترک کر دیں، اور جن کا ارادہ ترک نہ بھی ہو تو کم از کم وہ جب منائیں تو ان کے مزہ ان کا کرکرا ہو جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. مسلمان اگر گناہ کرتا بھی ہے تو اسے گناہ میں وہ لذت نہیں آتی جو ایک کافر کو گناہ میں لذت آتی ہے، کیونکہ اسے جرم کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، سورہ نور کی آیات ہیں کہ وہ لوگ جو یہ بات چاہتے ہیں، یہ بات پسند کرتے ہیں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. دنیا کا عذاب تو یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو شرعی سزا دی جائے گی، بہت سخت ہے. لیکن آخرت کی سزا تو بہرحال مل کے رہے گی، کیونکہ آخرت میں حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی. ایک اور جگہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ بے حیائی کی بات کا کبھی حکم نہیں دیتا. بے حیائی، فحاشی ایک ایسی چیز ہے جس کی برائی کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. آج پوری دنیا میں بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، آزادیاں جسماں کے نام سے، کہ وومن رائٹس کے نام سے میڈیا پہ لایا جا رہا ہے، خواتین کو بے پردہ کر کے ڈانس، ناچ، گانے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے، تفریح ہے، ذہنی تفریح ہے. یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ جو چیز ہر قوم میں ہمیشہ سے بری سمجھی جاتی تھی، اب ان برائیوں پہ لوگوں نے اچھائی کا لیبل لگا لیا. عنوان کیا دے دیا ہے؟ انسانیت کی خدمت. لوگوں کو ہم ریلیکس کر رہے ہیں اور لوگوں کو ذہنی سکون مہیا کر رہے ہیں. تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ڈانس مانس دیکھ لیں گے، تھوڑا سا کوئی اچھا سا سانگ سن لیں گے اور تھوڑا سا تھرک جائیں گے تو ریلیکس ہو جائیں گے. اس میں کیا خرابی؟ ایکچولی آپ دیکھیں ڈپریشن بھی آج کل معاشرے میں بہت ہے. یہی کچھ ہو رہا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قوم کے ذلیل لوگ قوم کے سب سے معزز ہوں گے. حدیث کا مفہوم ہے وہ شعبے جنہیں پچھلے زمانے میں لوگ اختیار کرنا ذلت اور عار محسوس کرتے تھے کہ بھئی یہ اچھے لوگوں کے شعبے نہیں ہیں، یہ خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہیں، وہ شعبے اب وہ قومیں اور وہ فیملیز اختیار کر رہی ہیں جو عزت دار سمجھی جاتی ہیں. بلکہ ان شعبوں میں جانے کے بعد، اس فیلڈ میں جانے کے بعد ان کی عزت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. پہلے لوگ کہتے تھے بھائی ان کا میراثیوں سے، ڈھولکیوں سے تعلق تو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈھولکی، میراثی، زیادہ ڈھول بجانے والے اور زیادہ ناچ گانے والے، ان کو برے القاب سے یاد کیا جاتا تھا. یہ کوئی اچھی فیملیز نہیں سمجھی جاتی تھی، عزت دار لوگ نہیں سمجھے جاتے تھے. لوگ گانے سنتے تھے
لیکن گویوں کو اچھا سمجھتے نہیں تھے. بھائی اچھا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم نے بھی سن لیا، مگر یہ اس کو پیشہ نہیں بنائیں گے ہم. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ عزت انہی لوگوں کی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ، اور اس کو ایک فن کا نام دے دیا گیا ہے. فن کا ایک آرٹ کا نام دے دیا گیا ہے کہ ایک فن ہے ایکٹنگ کرنا، اداکاری کرنا. اور جو جتنا زیادہ بے حیائی معاشرے میں پھیلائے گا اس کی عزت معاشرے میں اتنی ہی زیادہ. تو یاد رکھو، دنیا میں صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کر کے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے موقع پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ زندگی اور یہ دنیا ہمارے باپ کی، کیا کریں ایبیوز لینگویج استعمال کرنی پڑتی ہے بات سمجھانے کے لیے نا. یہ دنیا ہمارے باپ کی نہیں ہے، یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. یہی ایک بڑی ٹیکنیکل غلطی ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم صحیح اور غلط کے جب خود فیصلے شروع کر دیتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکا ہے. ہم نے اس صحیح کو زمین پہ نافذ کرنا ہے اور غلط سے زمین کو پاک کرنا ہے اپنی استطاعت کے بقدر. اگر غلط کو زمین سے ختم نہیں کر سکتے تو اس غلط سے خود بہرحال بچنے کی کوشش کرنی ہے، خود بھی اپنے آل اولاد کو بھی اپنے خاندان کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. تو ہر الٹی چیز پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس کو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. کسی نے کچھ دن پہلے مجھے ایک خبر بتائی، مجھے تو حیرانگی ہوئی، یقین نہیں آ رہا تھا. یہ جو بالکل فحش موویز ہوتی ہیں ان کی فنکاراؤں اور اداکاراؤں کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کوئی غلط لوگ نہیں ہیں. یہ ڈیزائرز تو اللہ نے ہر ایک میں رکھی ہیں. تو اگر کیا ہے کہ کوئی اپنی اس کو پیشہ بنا لے اور ایسی موویز بنا کے پیسہ کمانا شروع کر دے، ابھی اس کی پہلی بنیاد رکھی گئی ہے. ابھی تو لوگوں کو عجیب لگ رہا ہے یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آہستہ 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 جیسے پہلے ناچنے والے لوگوں کو برے لگتے تھے، آہستہ آہستہ عادی ہو گئے، اب لوگ ان کی عزت کر رہے ہیں. تو آہستہ 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 یہ جو فحش فلمیں بنانے والے اداکار فنکار ہیں ان کو بھی لوگ کیا سمجھیں گے؟ بھائی ان کے بھی فن کی تعریف کریں گے، بڑی اچھی ایکٹنگ کرتا ہے. تو یاد رکھو اللہ نے کیسی پیاری مثال دی لوط علیہ السلام کی قوم کی. وہ قوم برائی پہ اچھائی کا لیبل لگاتی تھی، بلکہ اس طرح لیبل نہیں لگاتی تھی، وہ کہتے تھے ہم ہیں، ہم اس کے عادی ہیں، بس. یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اچھا کام ہے. آج جو بے حیائی دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے اس کو برا سمجھا ہی نہیں جا رہا، اس کو کہا جا رہا ہے تم اچھا کام کر رہے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیائی کرتی تھی مگر اس بے حیائی کو اچھا کام نہیں کہتی تھی. بس وہ یہ کہتی تھی کہ یہ اے لوط اگر آپ کو یہ کام برا لگتا ہے تو آپ علاقہ چھوڑ دیں، ہم اس کام کو نہیں چھوڑیں گے. کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بس ہم کر رہے ہیں، آپ کو اگر نہیں کرنا تو آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن آج معاشرے میں جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اچھا کام. تبھی تو اس پہ ایوارڈ بھی ملتے ہیں. ناچنے والیوں کے، ناچنے والوں کے ایوارڈ ان کو، میرا خیال ہے ہمارے ملک میں سائنسدانوں کو اتنے ایوارڈ نہیں ملتے ہوں گے جتنے اداکاروں کو ملتے ہیں، جتنے فنکاروں کو ملتے ہیں. میں کسی کو یہ نہیں کہ اپنے سے برا نہیں سمجھتا، نہ کسی فنکار پہ اداکار پہ میں طنز کر رہا ہوں. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے دلوں کے بھید، قیامت میں کون جنت میں جائے گا کون، ہمارا کیا پتہ کہ ہم کہاں لٹکے ہوئے ہیں. تو سارے اعمال اوور آل دیکھا جائے گا نا، کس میں خوبیاں زیادہ ہیں کس میں خامیاں زیادہ ہیں. لیکن اتنی بات میرے بھائی کہ برائی کو کیا سمجھنا چاہیے؟ برائی سمجھنا، اس میں کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے برائی پہ اچھائی کا لیبل لگا لیا پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، پھر اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قرآن مجید میں
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. ہفتے کے دن اللہ نے شکار سے منع کیا. ہوتا کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آ جاتی تھیں. اب کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی ہوگا وہ یہ کہے گا نا کہ میرے رب نے ہفتے کو منع کیا ہے اور ہفتے کو مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بولے بھائی آزمائش ہے. وہ یہی سوچے گا نا بھائی اللہ کے اختیار میں ہے نا, اللہ کو جو چاہے کر لیں. اب اگر اللہ ہفتے کو منع کر رہے ہیں لیکن دریا میں مچھلیاں ہفتے کے دن زیادہ آ رہی ہیں تو کبھی بھی یہ چیز نعمت. دیکھو جب ہم شکار کے لیے جائیں اور اس دن مچھلیاں زیادہ لگ رہی ہوں تو ہم کہتے ہیں آج اللہ کا ہم پہ بہت بڑا فضل ہے. تو نعمت اگر اللہ کی طرف سے مل رہی ہو, چاہے وہ مچھلی کی کس صورت میں مل رہی ہو, چاہے وہ شہد کی صورت میں مل رہی ہو, گوشت کی صورت میں مل رہی ہو, تو حلال نعمت تو کیا ہوتی ہے, حلال ہوتی ہے. لیکن اگر اللہ کسی چیز پہ پابندی لگائے یہ مت کرو اور پھر وہ وافر مقدار میں وہی چیز ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ کیا ہے, عذاب ہے, آزمائش ہے, یہ نعمت نہیں ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا. اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا کہ بھئی ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا. پورا ہفتہ کر لیتے, بھئی اتوار بھی کر سکتے ہو, پیر بھی کر سکتے ہو. تو یہ نہیں تھا کہ باقی 6 دنوں میں قحط پڑا رہے گا, ایسا کچھ نہیں تھا. باقی 6 دنوں میں بھی ملیں گی, ہفتے کو اور زیادہ ہو جائیں گی. تو آزمائش ہے. اسی طرح اللہ نے آزمایا ایک اور قوم کو کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے نا کہ جب آزماتے ہیں نا بعض دفعہ تو وہ چیز بڑھا دیتے ہیں. قرآن مجید میں ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم, اے ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرنا. اب تو وہاں پر شکار ہے ہی نہیں نا, وہ تو اتنی آبادی بڑھ گئی ہے, سب جانور چلے گئے. پہلے لوگ مہینوں مہینوں کے سفر کر کے جب حدود حرم میں داخل ہوتے تھے, بلکہ حدود حرم سے پہلے بھی جب احرام باندھے ہوئے ہوتے تھے تو مسافر کو اگر کوئی 12 سنگا نظر آ جائے, اس زمانے کی آپ بات سوچیں, اس کو کیسا خوشی ہوگی نا کہ میں یہ کھا لوں, یا کوئی حلال جانور نظر آ جائے جس کا شکار کرنا ہو. کئی مہینوں کی احرام کی حالت ہو اور کئی مہینوں کی بھوک پیاس ہو, ایسی صورت میں جب کوئی شکار ملتا ہے تو اس وقت کیا صبر کا عالم ہوگا ان لوگوں کا, یہ ہم اور آپ اس زمانے میں تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ نے صحابہ کو آزمایا, فرمایا کہ ہم شکار کو تمہارے قریب کر دیں گے. ہم شکار کو تمہارے عام حالات میں صحابہ کو حرم میں یا حرم کی حدود میں یا احرام کی حالت میں اتنا شکار میسر نہیں تھا, لیکن فرمایا تنالہ ایدیکم ورماحکم, اتنا قریب کر دیں گے شکار کہ تمہارے تیر اور تمہارے ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن شکار مت کرنا. کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب, اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اللہ سے غیب کے پردوں میں ڈرتا ہے. کیونکہ شکار اتنا قریب ہو جائے اس کے باوجود بھی شکار نہ کرنا, اس کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں کس کا خوف ہے, اللہ کا. اور فرمایا کہ جس نے شکار کر لیا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. صحابہ اس آزمائش میں پورے اترے. بنی اسرائیل آزمائش میں بول لو بھائی نہیں اترے. تو جب ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو وہاں کچھ اچھے لوگ بھی تھے. 3 حصوں میں بنی اسرائیل ڈیوائیڈ ہو گئے. شروع میں تو انہوں نے صبر کیا, یار ہفتے کے دن نہیں کرو, اللہ نے منع کیا ہے, صاف لفظوں میں منع ہے, نہیں کرنا. مچھلی ہاں آ کے منہ چڑھا کے جا رہی ہے بھائی. اب ایسے موقع پہ عقل مند کیا کرے گا, اس دن دریا پہ جائے گا ہی نہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے, یہی کرے گا نا. اب وہ جا کے دیکھ رہے ہیں یار بڑی تعداد میں مچھلیاں آ رہی ہیں. ڈر بھی رہے چونکہ بہر المومن تھے, ایمان تھا, موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سن چکے تھے کہ اللہ نے کیسے مدد کی, وہ سب چیزیں اپنے باپ داداؤں سے جانتے تھے. وہ ڈر بھی رہے ہیں.
تو اب کیا ہوا، 3 حصوں میں قوم ڈیوائیڈ ہو گئی. کچھ وقت تک تو صبر کیا، کچھ وقت کے بعد جا کے انہوں نے کہا کہ کوئی ہیلا بہانہ تراشو کسی طریقے سے. یہ اتنا مال ہفتے کے دن آتا ہے اور خیر و عافیت کے ساتھ یہ مال اتوار سے پہلے اتوار کی ڈیٹ تبدیل ہونے سے پہلے یہ گھڑیاں کیلنڈر دیکھتی ہیں، سوری یہ مچھلیاں گھڑی دیکھتی ہیں، کیلنڈر دیکھ کے آتی ہیں، اور اتوار کا دن شروع ہونے سے پہلے یہ پتلی گلی ہر دور میں ہر جگہ رہی ہے. پتلی گلی کی بڑی اہمیت ہے بھائی. تو یہ مچھلیاں کیا کرتی ہیں، اتوار سے پہلے پتلی گلی سے نکل لیتی ہیں. اب یہ خود سوچنے کی بات ہے نا کہ مچھلی کو کس نے بتایا کہ کل سنڈے ہے، کل اتنا نہیں آنا، سیٹرڈے کو آنا ہے. ظاہر ہے عقل مند ہوتے تو سوچ لیتے کہ یہ کون ہے، یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. لیکن کیا شہوت پہ جب انسان غالب آتا ہے نا، اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے، تو وہ دلائل کے تانے بانے سب ایک طرف رہ جاتے ہیں. دلائل کہاں رہ جاتے ہیں، ایک طرف. کہتا بس کر لو، بعد میں دیکھا جائے گا، توبہ کر لیں گے یا یہ کر لیں گے، یوں کر لیں گے. کچھ نہ کچھ سوچ کے بالآخر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ کم از کم جال لگا کے ان کو روک لو. نکالیں گے اتوار کے دن، پکڑیں گے کب، جال لگا کے ان کو بریک کر لو، روک لو ان مچھلیوں کو. حالانکہ مقصد تو یہی تھا نا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنے کا مطلب مچھلی پکڑنا نہیں. جب پکڑ لی، آپ کی گرفت میں آ گئی تو شکار تو ہو گیا نا. نکالنے میں کون سا تکلف، کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی آپ سے کسی نے کہا یہ مچھلی نہیں پکڑنا، آپ نے کہا نہیں پکڑ رہا، اور چاروں طرف جال لگا کے اس کو رسی ڈال کے آپ نے روک لیا، تو پکڑ تو لیا نا، پکڑ تو لیا اس کو. تو ہفتے کے دن جال لگا کے جمع کر لیتے اور اتوار کو وہ جال کھینچ کے نکال لیتے. برائی پہ کیا لیبل لگایا، جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، اچھائی کا، کہ بھئی اب تو ہم ہفتے کو تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اتوار کو کر رہے ہیں. تو ایک فریق تو یہ تھا جنہوں نے یہ کام شروع کر دیا. دوسرا فریق وہ تھا جنہوں نے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، لیکن انہوں نے تبلیغ بھی نہیں کی. انہوں نے کہا یہ قوم فضول ہے، اس کو سمجھانا بیکار ہے، یہ نہیں مانے گی، بس اللہ کا عذاب نہ آ جائے تو کنارہ کشی اختیار کرو. کچھ نیک لوگ ایسے تھے جو چند تھے، جو نہ صرف یہ کہ خود بچے بلکہ اس قوم کو بھی بچانے کی کوشش کی. کیونکہ جو مبلغ ہے نا اس کو تانے ملتے ہیں، اس کو لوگ نہیں چھوڑتے. اس لیے یہ بڑا جہاد ہے کہ ایسے موقع پہ جب قوم ایک طرف جا رہی ہو اور آپ اپنی بساط کے مطابق قوم کو روکنے کی کوشش شروع کر دیں. کیونکہ دشمنی کس سے کریں گے، جو آپ کو روک رہا ہے. جو گناہ نہیں کرتا لوگ اس سے دشمنی، بولو بھائی، نہ اس سے دشمنی کرتے ہیں لوگ، نہ حسد کرتے ہیں، نہ جیلسی، نہ اس کے خلاف یوٹیوب پہ کلپ آئیں گے، کہیں گے بھائی اچھا ہے، نیک آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، داڑھی رکھ رہا ہے، اچھا بچہ ہے، بہت اچھا ہے. چھیڑ تو نہیں رہا نا کسی کو. اگر چھیڑنا شروع کر دیں، چھیڑنے سے مراد یہ نہیں کہ بس تبلیغ شروع کر دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، میڈیا پہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ہمارے ملک میں غلط ہو رہا ہے، اسلام کے نام پہ ایک چیز بنی تھی، یہ غلط ہو رہا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہ وہ پولیس لے کے پہنچ رہا ہے وہاں پہ، ڈنڈا لے کے، اس زبان سے بیچارہ بول رہا ہو، لوگ نہیں چھوڑتے. میں نے بھی کچھ دن پہلے بیان کیا تھا نا کہ بہت سخت مجبوری میں، شدید مجبوری میں زوجہ پہ ہاتھ اٹھانے کی شریعت نے گنجائش دی ہے. کتنے 90 تلے الفاظ، سخت مجبوری میں، بلا ضرورت نہیں. اور مجبوری بھی سخت ہو اور بقدر ضرورت ہو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر عورت پہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے. نبی نے کبھی نہیں اٹھایا اپنی زوجہ پہ ہاتھ. لیکن اگر کوئی بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہے، قابو میں نہیں آ رہی، تو گھر بچانے کے لیے، گھر بسانے کے لیے، تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے، مرد کو اجازت دی ہے اللہ نے کہ اعتدال کے ساتھ ہاتھ اٹھا سکتا ہے. یہ بات میں نے کہہ دی، پارسل کر دی. پھر جو کمنٹس آئے ہیں، اتنے بےہودہ کمنٹس، اتنے گرے ہوئے اخلاق سے کمنٹس، تو مجھے بڑا افسوس ہوا لوگوں کے کمنٹس دیکھ کے. خیر اس سے ہم نے کہا ہم تو اپنی بات کریں گے، تو کمنٹس تو آئیں گے ہی لوگوں کے. تو جو بھی کرے گا نا، تو چھیڑے گا معاشرے کو، چھیڑے گا، وہ بھی چھیڑے گا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے ہمارے مطلب کی بات کریں.
بھائی کیسے بات کریں؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو باتیں بتائی ہیں انہی باتوں میں ہماری خیر خواہی ہے. اس کو آپ چھوڑ کر مغرب کو فالو کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. کل مجھ سے JTR میڈیا پہ کسی نے سوال پوچھا کہ خواتین اپنے بچوں کو ڈے کیئر میں داخل کرا دیتی ہیں نا، آج کل ایسے ادارے بن رہے ہیں. ڈے کیئر نام ہے، کیا نام ہے؟ بیبی کیئر، ڈے کیئر نام سے بھی شاید ادارہ ہے. بلکہ ہمیں کسی ادارے سے وہ نہیں ہے. خواتین اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں جمع کرا دیتی ہیں صبح. کیوں کراتی ہیں؟ بھائی جاب کرنی ہے میں نے. تو یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ فطرت یا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس ماں نے جنا ہے وہ اپنا بچہ کسی دوسری عورت کے حوالے کرے، اور وہ جو عورت اس انسٹیٹیوٹ میں جا کے آپ کے بچے کو پالے گی وہ اپنا بچہ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں داخل کرا دے؟ کیسی بات ہوئی بھائی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں وہ دوسری والی جو عورت ہے نا جو آپ کے بچے کو ادارے میں پال رہی ہے وہ اپنا بچہ وہ جنے ہی نہیں، تو یہ بھی ظلم ہے. وہ کیوں نہیں جنے؟ اس کو اولاد نہیں چاہیے؟ کون اس کا سہارا بنے گا بڑھاپے میں؟ کامن سینس کے خلاف ہے. میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں مگر کامن سینس کے خلاف ہوتی ہیں. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے اللہ تیرا بڑا فضل ہے کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے وہ مغربی ماحول سے متاثر نہیں تھا. ہمیں تو اپنی والدہ کے پراٹھے یاد آتے ہیں. کیسا پوری زندگی مائیں بچپن سے گود جو لیتی ہیں تو پوری زندگی پھر ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑتی. ایسا تعلق ہوتا ہے ماں کا بچے کے ساتھ. بچپن کی یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں ماں کے ساتھ. ہم جب گھر میں آیا کرتے تھے اسکول سے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا تھا؟ امی کہاں ہیں؟ بھائی یہ 2 موٹر سائیکلیں بہت غلط کھڑی ہیں. اللہ کے بندو بائک صحیح کھڑی کیا کریں. کس قدر وہ غلط بات ہے. KFJ 5848 اور KKB 4195. یہ میں کئی دفعہ تنبیہ کر چکا ہوں. دیکھیں ان چیزوں سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے. ابھی پرسوں کسی نے بائک کھڑی کی ہوئی تھی، بالکل روڈ بلاک کیا ہوا ہے. ایک گاڑی والا جو ہے نا وہ ایسے نکل رہا ہے، روڈ اتنا کھولا ہوا ہے انہوں نے کہ گاڑی نکل جائے، لیکن وہ اتنی کہ جیسے موت کے کنویں میں جو گاڑی چلاتے ہیں نا وہ تو چلا سکتے ہیں، وہاں سے نکال سکتے ہیں، عام آدمی نہیں نکال سکتا. تو بائک کھڑی کیا کریں تھوڑا سا عقل استعمال کر کے کہ گزرنے والوں کے لیے، گاڑی والوں کے لیے جگہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ماں کا اللہ نے کیسا بچوں کے ساتھ رشتہ رکھا ہے. بچپن سے گود میں فیڈ کرانا اس کو، پھر بچہ ماں سے ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ بچے جب گھر آتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ امی کا. 2 منٹ کے لیے امی شارٹ ہو گئی بچہ ادھم مچا دیتا ہے گھر میں. ہمیں اپنا بچپن یاد آتا ہے، آتے ہی بھائی امی کہاں ہیں، سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ ماں. یہ جو اتنا قریبی رشتہ ہے، آپ جاب کر رہی ہو، آپ جاب پہ اپنی اولاد کو اولاد پر جاب کو ترجیح دے رہی ہو. آپ کتنے پیسے کما لیں گی بھائی؟ آپ گھر کا نظام سارا تباہ و برباد ہو جائے گا اس سے. یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں باہر سے آ رہی. تھوڑے دن کے پیسے کما لیے اور مردوں کو کمبخت بنا دیا. جب بیگم کمائے گی تو مرد کہے گا آدھا تم آدھا میں، تو اپاہج ہوں گے نہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ جن کی بیویاں جاب کرتی ہیں وہ مرد خراب ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. بہت سی اچھی خواتین ہیں جاب کر رہی ہیں، کوئی ان کی نیتیں غلط نہیں ہیں اور ان کے مرد اپنی پوری ذمہ داریاں پھر بھی پوری کرتے ہیں، کسی پہ الزام نہیں لگا رہا. لیکن یہ کلچر آہستہ آہستہ مردوں کو اپاہج بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ کب تک نیک رہیں گے یہ؟ کچھ وقت کے بعد جا کر مرد کمانا، بولو نا یار، چھوڑ دے گا. اور چھوڑ دیا ہے. فلپائن میں دیکھو سب عورتیں کماتی ہیں، مرد سب اپاہج بن کے گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. کیا یہ حقوق نسواں ہے؟ یہ خواتین کی آزادی ہے جس طرف تم لے کے جا رہے ہو؟ عورت کی سب سے زیادہ عزت اس کی اولاد کرتی ہے. اگر اس کی اولاد نہیں ہے، ایک تو ہے نا اللہ کی طرف سے کسی کو اولاد نہیں ملی، وہ آزمائش ہے، اس کا اللہ بدلہ قیامت کے دن دے دے گا اس کو. لیکن اپنے اختیار سے یہ کرنا، سب سے زیادہ عورت قابل احترام کس کے لیے ہے؟ اولاد کے لیے. عورت کو حکم ہے شوہر کی اطاعت کرے، عورت کو حکم ہے بھائیوں کا کہنا مانے،
لیکن جب اس کی اولاد ہوتی ہے تو پھر عورت کو یہ نہیں ہے کہ اپنے اولاد کا مانے, پھر اولاد کا حکم کیا ہے, ماں کی مان کے چلو. تو عورت کی تو حکومت ہے ہی اپنی اولاد پر, اس کے علاوہ تو کسی پر نہیں ہے, اسی اولاد سے روک دیا اس کو. اب جو اداروں میں بچے پلوا رہی ہیں وہ کتنے بچے پال لیں گی وہاں پہ, ظاہر ہے اس کے خرچے بھی ہوتے ہیں. تو خیر میں بات کر رہا تھا, اس اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. جی ہاں, تو اب ان کو کیا ہوا تھا کہ بھائی وہ مچھلیاں دھڑا دھڑ آ رہی ہیں اور پتلی گلی سے نکل رہی ہیں, تو انہوں نے پتلی گلی کو بند کر دیا. بنی اسرائیل نے کیا کیا, پتلی گلی کو بند کر دیا. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو روکنے والے تھے. تو میں اس پہ بات آئی تھی یہاں کہ بھائی جو روکنے والا ہوتا ہے نا اس کے خلاف, کیونکہ وہ کباب میں ہڈی بن رہا ہوتا ہے. تو میں تو اتنا نیک آدمی نہیں ہوں کہ میں کوئی بہت مبلغ ہوں, لیکن کوئی بھی مبلغ ہوگا, کوئی بھی ڈھنگ کی بات کرے گا تو لوگ اس کے خلاف ہوں گے, کیونکہ وہ دم پہ پاؤں رکھ کے معاشرے کی کھڑا ہو رہے ہیں. اب عاملوں کے خلاف ہم بولتے ہیں نا تو ہمیں دھمکیاں بھی ملتی ہیں, پھر نیگیٹو کمنٹس بھی آتے ہیں, کیونکہ دم پہ پاؤں رکھ لیا ہم نے. کل ایک اشتہار دیکھا, شیخ العاملین, ابھی تو ہم عاملوں کو رو رہے تھے, اب شیخ العاملین. اور اسلام اخبار میں اشتہار آیا جو جامع الرشید سے چھپتا ہے. مجھے کسی نے آگے دکھایا شیخ العاملین دامت برکاتہم العالیہ, نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہر قسم کی گھریلو پریشانیوں کے لیے ان سے رابطہ کریں. تو میں نے کہا بھائی ایسے ہی کسی لوکل اخبار میں, انہوں نے کہا آپ کے ہاں سے اخبار نکل رہا ہے. میں نے کہا لو بھائی, ہمارے یہاں سے ہماری بلی کیا کر رہی ہے. تو میں نے کہا وہ ایڈیٹر کو بیوقوف بنا دیا ہوگا, ایڈیٹر کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کیا آ رہا ہے, تو لگا دیا. لوگ تو کہتے ہیں کس میں آیا ہے, اسلام اخبار میں آیا ہے, 100% اسلام کے مطابق ہوگا. تو اسلام اخبار میں آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ 100%, وہ تو خبریں ان کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں ہوتی کہ ایک ایک اشتہار کو وہ الگ الگ سے وہ سرسری دیکھتے ہیں وہ. تو اسی طرح میں یہ بات بھی کرتا ہوں تو لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں. اب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے, ان کے بارے میں مجھے علم ہوا کہ بہت ساری طوائفیں ہیں جن میں وہ تبلیغ کرتے ہیں, بہت ساری طوائفوں میں جن کو وہ سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ, ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان طوائفوں کو سیدھے راستے پر لائے. لیکن وہ ایک چیز کا رونا روتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر زکوٰتیں لوگ نکالنا شروع کر دیں, لوگ صدقات و خیرات شروع کر دیں, تو یہ جو معاشرے کی خواتین ہیں ان کی کفالت کا انتظام ہو جائے گا اور یہ جسم فروشی پر مجبور نہیں ہوں گی. میں ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں, لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں, وہ بھی ایک بات, یہ بھی بات ٹھیک ہے, لیکن میں ایک بات سب کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اصل حل یہ نہیں ہے. اصل حل وہی ہے جو ہم چیخ چیخ کے پاگل ہو گئے ہیں. اصل حل یہ ہے کہ بھائی ان کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی. زکوٰۃ سے یا صدقہ و فطر سے کیا ہو جائے گا, معاشی کفالت کا انتظام ہو جائے گا نا. تو عورت کو معاشی کفالت کے علاوہ بھی تو کچھ چاہیے, شوہر چاہیے, اس کو اولاد چاہیے, گھر بار چاہیے. اگر اس کو گھر بار نہیں ملے گا تو خدا کی قسم پیسہ ہی پھر اس کو مجبور کرے گا غلط راستوں پہ جانے پہ, پھر اور عیاشی آئے گی. آپ کسی عورت کے نکاح کا انتظام نہ کریں اور کروڑوں روپے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں, وہ پھر اپنی مرضی کے جو ہینڈسم اور اسمارٹ قسم کے لڑکے ہوں گے نا ان سے دوستیاں لگائے گی. پھر وہ جب آپ کے پاس حلال راستے نہ ہو اور پیسہ دبا کے ہو تو آپ پھر حرام کاری کی طرف تسلی سے جاتے ہیں. بہت سے غریب تو بیچارے اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ گناہ کے پیسے ہی نہیں ان کے پاس. ہمارے اسکول میں کلاس فیلو تھا, وہ ایک ہی وقت میں کئی نشے کرتا تھا. سگریٹ بھی, اس وقت گٹکا نہیں تھا, پان بھی, نسوار بھی, ایک ہی وقت میں نا تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھی. گٹکا بھی, نسوار بھی اور سگریٹ بھی, پان بھی, یہ سب چیزیں, گٹکا نہیں پان بھی, یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا, صرف سگریٹ پہ آ گیا. ہم نے اس سے پوچھا یار آج کل گٹکے اور وہ سوری پان اور نسوان چل رہے. کہہ رہا ہے یار ابا کی طرف سے جیب خرچی ملتی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں یار تین چیزیں, جتنی محدود, غریب آدمی لڑکا تھا, کہہ رہے ہیں یار اتنی محدود جیب خرچی ابا دیتے ہیں کہ اس میں ابا کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے. ابا تو سمجھ رہے تھے وہاں سے کچھ سموسے لے کے کھا لیتا ہو, لیکن ابا اس کے کھاتے پیتے تھے, اچھی فیملی تھی. لیکن ابا جو ہے نا ناپ تول کے خرچہ دیتے تھے کہ بھائی بچہ بگڑ نہ جائے گا. تو ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سگریٹیں پی رہا ہے وہاں بیٹھ کے.
تو وہ بیچارہ نسوار اور پان اس نے چھوڑ دیے، کیوں؟ پیسے نہیں. تو بہت سے لوگ تو گناہ سے اس لیے بچتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس حلال راستے بند ہو جائیں اور پیسہ بہت آ جائے، تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے شریف اچھے اچھے لوگوں کو بگڑتے ہوئے. تو میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی ان طوائفوں کی شادی ہونی چاہیے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی جو مشائخ ہیں وہ اپنے مریدوں کو گن پوائنٹ پہ کیوں نہیں شادی کروا دیتے؟ ایسے مشائخ بھی ہیں کہ مرید ان کے ایک اشارے پہ گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں. آج مجھ سے تو لوگوں کو اتنی عقیدت نہیں ہے، میں تو آپ سے 100 دفعہ بھی کہوں گا نا، ہلیں گے نہیں آپ نہیں. بیان سننے آتے ہیں پتلی گلی سے نکل لیں. لیکن ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ بھی ہیں کہ لوگوں کو ان سے عقیدت ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، کہ وہ اگر دن کو رات کہہ دیں تو لوگ رات کہنا شروع کر دیں، رات کو دن کہہ دیں تو دن کہنا شروع کر دیں. اور ایسی ان کے مریدوں کی قربانیاں ہیں، ایسا حوصلے والے کام کیے ہیں کہ اگر وہ شیخ ان کو کہہ دیں کہ میری اتنی مریدنیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، تم مسٹنڈوں نالائقوں، تمہیں اللہ نے پیسہ دیا، تم صبح شام لنگر کھلا سکتے ہو خانقاہ میں، تو اس میری مریدنی سے شادی کر کے گھر کیوں نہیں بسا سکتے اس کا؟ اب وہ یہاں بیٹھ کے ایک دم رونا شروع کر دے گا. وہ جو مرید ہوگا وہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ رونا شروع، پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا. حضرت کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کیا ہو گیا؟ تو پھر ان سے اگر میں حضرت ہوتا تو میں ان سے کہتا ہے تو نے بینک کی جاب چھوڑ دی. کتنے مریدی ہیں جو بینک مینیجر تھے، لاکھوں کی آمدن کو انہوں نے لات مار دی. کیا جب تم نے جاب چھوڑی تھی تو گھر سے تانے نہیں ملے تھے؟ روڈ پہ نہیں آ گئے تھے بے روزگار ہو گئے؟ تم نے جب داڑھی رکھی تھی تو گھر سے تانے ملے تھے کہ نہیں ملے تھے؟ ہے بھائی. اور بہت سارے، تم جب تبلیغ میں سال کے لیے نکلے تھے تو کیا محلے والوں نے ہاتھ پھول سے استقبال کیا تھا تمہارا جب سال کے بعد واپس آ رہے تھے؟ کتنے تانے ملتے ہیں جب تبلیغ میں سال کے لیے کوئی جا رہا ہوتا ہے. لوگ ایسے تانے دیتے ہیں، گھر والوں کے تو فکر ہی نہیں ہے، نکل جاتے ہیں. تو جب وہ سارے کام اللہ کے لیے کیے اور اس میں اللہ نے حوصلہ پیدا کر دیا، تو یہ بھی ایک کام ہے. مشائخ کے پاس جو ان کی مریدنیاں ہیں نا، ان میں سے اکثر کے حالات ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کو خط لکھتی ہیں کہ حضرت رشتہ نہیں مل رہا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جواب میں کوئی وظیفہ بتا دیا جاتا ہے یا ان کے لیے دعا کر دی جاتی ہے. بلکہ اگر کوئی مرید چاہ بھی رہا ہوگا کہ حضرت آپ کی فلانی مریدنی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میری کلاس مریدنی ہے. ایک تو کلاس فیلو ہوتا ہے نا، یعنی مریدنی فیلو ہے، یعنی میں بھی آپ سے بیعت ہوں، وہ فلانی مریدنی بھی آپ سے بیعت ہے، تو بیچاری کی شادی نہیں ہو پا رہی، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو دوسری وائف بنا لوں تاکہ اس کا بھی گھر بس جائے اور اس کی بھی عفت اور حلال جو ہے نا وہ انتظام ہو جائے، اس کے لیے اس کو بھی اولاد کی نعمت مل جائے. اور جو ٹینشن ہوگی حضرت اس میں دعا کرے کہ اللہ مجھے اس ٹینشن کو برداشت کرنے کی، کیونکہ ٹینشن تو ٹائٹ والی ہوگی. یہ تو پہلے بتا دوں. میرے پاس لوگ فون کر کے کہتے ہیں میں دوسری کرنا چاہتا ہوں، کہ تو پٹے گا ضرور، یہ بتا دوں میں، پٹے گا. ہاں لیکن اللہ کے لیے برداشت کرو. تو اگر یوں کر دیا جائے حساب کتاب، ایسا سسٹم آ جائے، تو وہ مرید یہ کہے کہ حضرت آپ کی مریدنی ہے، مجبور ہے، اور یقیناً نہیں بھی ہے تو حضرت مجھے بتا دیں، ہوگی، مجھے رپورٹ ملی ہے کہ ہیں. دیکھیں حضرت سچی بات بتانا، اس میں رپورٹ ملی ہے کہ ایسی مریدنیاں ہیں جو آپ کو خط لکھتی ہیں کہ انتظام نہیں ہو رہا، والدین خط لکھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں ہو رہا. تو حضرت آپ بات چلائیں، ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لنگر صبح شام ہم خانقاہ میں کھلا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ان مریدوں کو کھلانے کے بجائے اس مسلمان عورت کو کھلا دیں، کیونکہ بیوی کو کھلانے کا جتنا ثواب ہے وہ خانقاہ میں مریدوں کو کھلانے کا اتنا. بھائی صحیح حدیث ہے، افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو اپنی بیوی کو تم کھلاتے ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ، اس کے بھی دیگیں آئیں گی، مرید کھائیں گے، لیکن اگر وہ ہو جائے تو زیادہ اچھا. تو شیخ جواب میں کیا کہیں گے؟ تمہیں وہ پتہ کیسے چلا کہ تم نے کہیں بد نظری تو نہیں کر لی؟ تمہیں کیسے، تم یہاں خانقاہ میں اس لیے آتے ہو کہ لڑکیوں کو معاذ اللہ تاڑنے کے لیے آتے ہو؟ تو یہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیس کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے. کیسے تمہیں خیال آیا؟ تو پھر وہ بہت ٹینشن کا کام ہے، بہت
اللہ کے بندو اس کے لیے دوسری شادی ٹینشن کا کام ہے، تو اس کے لیے شوہر کے بغیر زندگی گزارنا ٹینشن کا کام نہیں ہے. اس کی ٹینشن نظر آ رہی ہے، اس کی ٹینشن نظر نہیں آ رہی. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں؟ اب یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. جب یہ یوٹیوب پہ میرے کلپ جاتے ہیں تو وہ دھڑا دھڑ فائرنگ ہوتی ہے، پورے میزائل ڈالے جا رہے ہوتے ہیں. ابے اس کا تو کام ہی یہی ہے شادیوں پہ. میں اپنی شادیوں پہ تھوڑی آ رہا ہوں. اگر میں ہر وقت یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں میری شادی کرا دو، میری شادی کرا دو ہر ہفتے، پھر آپ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے دماغ میں ایک ہی چیز گھس گئی ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے کرنے کا کہہ رہا ہوں. جس کے دماغ میں شادیاں گھس گئی ہوتی ہے نا، وہ اپنی فکر میں لگا رہتا ہے 24 گھنٹے، وہ دوسروں کی نہیں کرتا. میں تو آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، خانقاہوں میں کہہ رہا ہوں، نالائق ہو کے بھی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بھائی اس کا رواج ڈالیں تاکہ ان طوائفوں کو ٹھکانہ نصیب ہو. مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے ایک شخص آیا، کسی عالم سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ 4-5 طوائفیں ہیں جنہوں نے توبہ کر کے زنا کو چھوڑ دیا ہے. اور مجھے کہنے لگے کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی شریف آدمی ملے نکاح کے لیے تیار ہے، مگر چراغ لے کے تلاش کر رہے ہیں، کوئی نکاح کے لیے تیار ہی نہیں. کیونکہ سیکنڈ میرج کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا. پہلی شادی کے لیے تو تیار ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے کیوں کریں، پہلی شادی تو ہم فلاں جگہ کریں گے. تو تیار ہی نہیں ہوتے لوگ. تو اب اس کی معاشی کفالت سے کہاں مسئلہ حل ہوگا بھائی، کہاں مسئلہ حل ہوگا؟ تو یہ بات خوب یاد رکھیں، جو آدمی اپنے طور پر نماز روزے عبادت میں لگا ہے وہ لوگوں کو برا بولتے کیوں نہیں لگتا وہ ہے جو معاشرے کی نفس پہ ہاتھ رکھے گا. وہ کہے گا یہ معاشرے میں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. وہ بولے گا. جب تک زندہ ہوں میں شادیوں پہ بیان کرتا رہوں گا، یہ بتا دوں آپ کو. میں آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ سے متاثر ہوئے چھوڑ دوں گا، ایسا نہیں ہے. اور اس میں مجھے شہوت پرستی کے تانے نہ دیا کرو. لوگ کہتے ہیں اس کے دماغ میں یہی بسا ہوا ہے. اگر میں اپنے لیے کر رہا ہوتا نا کہ ہر دفعہ مل رہے بھائی میرے لیے کوئی رشتہ بتا دینا، بھائی میرے لیے کوئی رشتہ بتا دینا، بھائی مجھے میری کرا دو اللہ کی، پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ اس کے دماغ میں یہ اپنے فائدے کے لیے. میں نے کبھی بھی ایک دفعہ نہیں کہا. میں تو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو، میں تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں ان حضرات کو کہہ رہا ہوں جن کی مریدنیاں ہیں، جن کے والدین پریشان ہیں کہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں. تو یہ تو حکومت تھوڑی کرے گی. حکومت کو ان چیزوں سے، حکومت تو کہتی ہے کہ عوام جدھر جا رہی ہے. دیکھو لیڈر میں اور قائد میں کیا فرق ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے نبی لیڈر نہیں تھے، قائد تھے. قائد کہتے ہیں، قائد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے، راستہ وہ خود متعین کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو جو صحیح راستہ ہوتا ہے قوم کو ادھر موڑتا ہے. اور لیڈر کہتے ہیں قوم جدھر کو جا رہی ہے نا وہ آگے جا کے لگ جاتا ہے کہ چلو میرے پیچھے، میں تمہارا لیڈر ہوں. یعنی قوم نے جو کام کرنا ہے تو قوم کو اس کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ آپ کا موٹیو یہ ہے، آپ کا مقصد یہ ہے، آپ کا راستہ یہ ہے، تو اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو لیڈر چاہیے، تو آئیے میں ہوں نا. تو قوم اس کو چلاتی ہے. جمہوری طرز حکومت میں لیڈر خود نہیں قوم کو چلاتا، وہ لیڈر دیکھتا ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے، قوم جو چاہتی ہے وہ وہی کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اگلے الیکشن میں، ارے بھائی اگلے الیکشن میں وہ جیتے، اس الیکشن میں بھی جیتے. تبھی آپ دیکھیں وہ باتیں بھی جلسے میں وہی کریں گے جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا جلسوں میں چھوڑ دیا ہے. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں جتنے لیڈر تھے نا کہتے تھے میں ملک میں اسلام لے کر آؤں گا. اب لوگوں نے یہ باتیں چھوڑ دی. ان کو پتہ ہے اسلام کی بات کرو گے یہ بولیں گے نہیں بھائی یہی تو پتہ نہیں کیا بنا دے گا ہمیں. اب وہ گیس کی بات کریں گے، بھائی گیس ٹھیک ہے نا، گیس ملے گی آپ کو اور پانی ملے گا آپ کو. تعلیم بھی تھوڑا تھوڑا درمیان میں لے آتے ہیں. ہاں تعلیم بھی ہوگی تو پڑھے لکھے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اس سے، ورنہ عام آدمی کا مسئلہ تو تعلیم بھی نہیں ہے. عام آدمی کہتا ہے مجھے کھانا ملے، مجھے جو ہے نا سستی خوراک ملے. لوگوں کو ایجوکیشن کی بھی اتنی وہ نہیں ہے. تبھی جو سیاسی لیڈر ایجوکیشن پہ زیادہ خرچ کرے گا نا اگلے الیکشن میں ناکام ہو جائے گا. لوگ دیکھتے ہیں پارک کس نے زیادہ بنائے، لوگ یہ دیکھتے ہیں پارک کس نے بنائے، کیونکہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، سڑک کس نے بنائی ہے. تعلیم والیم تو اس کے تو نتائج 20 سال کے بعد نکلیں گے نا، اتنے ڈاکٹر پیدا ہو گئے، اتنے انجینئر. لوگ ان چیزوں کو تھوڑی دیکھتے ہیں. تو جمہوری طرز حکومت میں جو لیڈر ہے نا وہ قوم کے آگے آگے چلتا ہے. تو علماء کا کام ہوتا ہے قیادت کرنا، لیڈرشپ علماء کا کام نہیں ہوتا. علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکام کے مطابق، فطرت کے مطابق صحیح راستہ کیا ہے،
پھر پوری قوم کو اس راستے کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو مڑ جاتے ہیں, جو نہیں مڑتے وہ پھر دوسری طرف مڑنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں موڑ کیوں رہا ہے, پھر وہ مخالفت کرتے ہیں, پھر وہ اعتراضات کرتے ہیں. تو یہ چلتا رہے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ وہ مچھلیاں کیا ہوئیں, ہاں تو ایک طبقے نے کیا کیا, ہمت کر کے ان کو باقاعدہ روکنا شروع کیا, مخالفت بھی برداشت کرنی پڑی. جب جو مبلغین تھے, تبلیغ کرنے والے, انہوں نے قوم کو روکا, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو, غلط کر رہے ہو. جب بھی آپ کسی کے مذہب پر پابندی لگائیں گے تو اس کو غصہ تو آئے گا. بھائی اتنی مچھلیاں فری پھوکٹ میں مل رہی ہیں اور تسلی سے پھر وہ کباب بنا کے کھاتے ہوں گے. تو جب اللہ بھی مہلت دیتے ہیں کہ بھائی شاید توبہ کر لے, شاید توبہ کر لے, شاید توبہ کر لے, تو جو مبلغ تھے انہوں نے روکا. تو یہ جو درمیانی طبقہ تھا نا, جو گناہ سے بچ تو رہا تھا مگر تبلیغ نہیں کر رہا تھا, قرآن میں آتا ہے اس درمیانی طبقے نے تبلیغ کرنے والوں کو سمجھایا کہ تم ایسی قوم پہ اپنی صلاحیتیں کیوں خرچ کر رہے ہو کہ جن کو اللہ نے تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا. لما تعظون قوما اللہ مہلکہم, بھائی ان کے اعمال سے لگتا ہے اللہ اب ان کو نہیں بخشے گا, عذاب آئے گا, تو ایسی قوم پہ وقت ضائع کیوں کر رہے ہو. تو جو مبلغ تھے انہوں نے کیا جواب دیا, معذرۃ الی ربکم ولعلہم یحذرون, بھائی عین ممکن ہے کہ شاید اللہ ان میں سے کسی کو ہدایت دے دے. قرآن میں آتا ہے نا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, مومن کو فائدہ ہو جاتا ہے نصیحت کا. اور کہنے لگے اگر فائدہ نہیں بھی ہوا تو ہم اللہ کے سامنے قیامت میں پیش کر دیں گے, اللہ ہمیں عذاب سے بچا لینا, کیونکہ ہم ان لوگوں کو منع کیا کرتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اللہ کا فیصلہ آیا ہے, انجینا الذین ینہون عن السوء, جو لوگ برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو بچا لیا. اور دوسروں کو کیا عذاب دیا, فرمایا کہ جب وہ رات کو سوئے ہیں صبح اٹھے, فجعل منہم القردۃ والخنازیر, اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلوں میں تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچا کے رکھے. سور اور بندر کی شکلوں میں اللہ نے تبدیل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میری امت میں شکلیں تبدیل کرنے کا عذاب نہ نازل ہو, لیکن آپ نے فرمایا اس کے باوجود اس امت میں بھی یہ عذاب آئیں گے. فرمایا قرب قیامت میں صحیح حدیث ہے کہ جب گانے باجے اور شراب عام ہو جائے گی, ناچنے والیوں کی کثرت ہو جائے گی. دیکھو ناچنے والے نہیں کہا, ناچنے والیاں, کیونکہ ناچنے والے کو اتنے شوق سے نہیں دیکھا جاتا, ناچنے والیوں کو زیادہ شوق سے دیکھا جاتا ہے. وہ زیادہ بے حیائی پھیلاتے ہیں, ناچنے والوں کے پورے کپڑے ہوتے ہیں اور ناچنے والیاں نیم برہنہ ہو کے ناچتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری قوم میں گانے بجانے کے آلات کی کثرت ہو جائے گی, ہر آدمی گویہ بننے کی کوشش. آپ ینگ جنریشن کو دیکھیں, میں پہلے تو ہمیں کہیں گٹار نظر نہیں آتا تھا, آپ کبھی کبھار گزر رہے ہوتے ہیں تو لڑکے وہ گٹار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹنگ ٹنگ بجا رہے ہیں, فضول چیز میں لگ گئے. فضیل ابن عیاض رضی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ تھے, لیکن بزرگ بننے سے پہلے وہ یہی ان کا کام یہی تھا, گٹار بجانا, شراب پینا اور باندیوں کے ناچ دیکھنا. عیاش ماحول میں پلے تھے تو یہی کرتے تھے. وہ گٹار بجا رہے, ایک گٹار تھا ان کے پاس, اور شراب اور لڑکیوں کے ناچ. پھر دو روایتیں اس میں, ایک روایت تو جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں چھلانگ لگا کے جا رہے تھے دیوار, تو ایک دم غیب سے آواز آئی, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. قرآن کی آیت ہے 28 میں پارے, کہ ایمان والوں کے لیے اب تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں. اور پھر اس آیت میں اللہ نے دھمکی دی کہ اگر اب بھی باز نہ آئے تو تمہارا دل بھی اہل کتاب کی طرح سخت ہو جائے گا, کیونکہ عیسائی اور یہودیوں کو بھی اللہ نے یہ احکام دیے تھے. انہوں نے حکام کی مخالفت کرتے 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 اب وہ کیا ہو گئے, غیرت ختم. اب آپ اگر عیسائیوں کے سامنے یہ بات کریں نا تو وہ بڑے حیران ہو گئے. یہاں کے عیسائی نہیں, جو یورپ امریکہ کے عیسائی ہیں, وہ بڑے حیران ہو گئے, یار یہ کیسی بات, حیا غیرت یہ کیا ہوتا ہے بھائی, وہ حیران ہو گئے یہ کیسی. میں نے بتایا تھا نا جمعے کے بیان میں کہ اس پر بھی بعض حیران ہوتی ہیں, شراب پیے بغیر خوش کیسے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہیں تمہارے دل پر ایسی مہر نہ لگ جائے, ابھی تو تم گناہ کر رہے ہو نا, احساس ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, اللہ غلط ہو رہا ہے, ایسی مہر لگا دوں گا کہ گناہ کرو گے تو یہ ندامت بھی ختم ہو جائے گی اگر اس گناہ کو نہ چھوڑا. تو یہ قرآن کی آیت ہے, الم یأن للذین آمنوا, کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا,
فضیل ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ گٹار سے آواز آنا شروع ہو گئی, وہ بجا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ موسیقی کی آواز نکلے, وہاں سے یہ آیت قرآن مجید کی آیت کی آواز نکلنا شروع ہوئی کہ کیا ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے دہل جائیں. فوراً اسی وقت گٹار پھینک دیا اپنا, فوراً گٹار پھینکا اور فرمایا قد آن یا ربی, اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے, اے میرے رب آ گیا, بس ختم. وہ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ کسی انسان کی اتفاقی آواز نہیں ہے جو کسی انسان نے کہی ہو, یہ کس کی غیبی آواز ہے جو اللہ کی طرف سے مجھے تنبیہ کی گئی ہے. اور اللہ تنبیہ بھی اس طرح ایسے لوگوں کو کرتے ہیں جن کے یا تو ان کے ماں باپ کی کوئی دعا ہوتی ہے, بعض دفعہ والدین نے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہوتی ہیں نا بہت, تو اولاد غلط راستے پہ چل رہی ہوتی ہے, دعاؤں کی برکت سے اللہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیتے ہیں جس سے اس کا رخ پھر جاتا ہے. تو اللہ کو ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ ہوا تو انہوں نے فوراً گٹار پھینکا اور کہا کہ اللہ وہ وقت آ چکا ہے, بس زندگی تبدیل. ان لوگوں کی توبہ بڑی خاندانی توبہ ہوا کرتی تھی. ہماری توبہ کیا ہے, گناہ کرتے ہیں پھر توبہ, پھر توڑ دی, پھر توبہ, پھر توڑ دی, پھر توبہ, 5 دفعہ توڑ کے بعد چھوڑو یار بڑھاپے میں اینڈ میں ہی کر لیں گے, مرنے سے پہلے توبہ کر کے مر جائیں گے, کیا بار بار توبہ. یہ ہوتی ہے ہماری. وہ لوگ اولو العزم تھے, عزم کے پکے. تو فضیل ابن عیاض نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ پھر حرمین میں عبادت کیا کرتے تھے, حرم میں, اور ان کا لقب پڑ گیا عابد الحرمین. لوگ ان کو ان کے نام سے نہیں جانتے, کس لقب سے جانتے ہیں؟ حرمین میں عبادت کرنے والا, حرمین میں عبادت کرنے والا. شاعر بھی تھے بہت بڑے. تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی نے توبہ کی. کیا بات کر رہا تھا میں, یہ ہاں, تو یہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جب گانے بجانے والیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور شرابیں پی جائیں گی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے. ہمیں اس پہ بتا رہا تھا کہ اب لڑکوں میں گٹار کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو موسیقی کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیکون مسخ و فسخ, تو زمین میں دھسنے کے واقعات بھی شروع ہو جائیں گے اور شکل مسخ ہونا بھی شروع ہو جائیں گے. شکل مسخ کے واقعات تو میں نے ابھی نہیں سنا, زمین میں دھسنے کے واقعات تو آپ کے یوٹیوب پر بھی موجود ہیں. اور یہ نبی نے, یہ لوگ حیران ہوتے ہیں گورے تو ناچتے ہیں, وہ تو کیا کچھ نہیں کر رہے, انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بھائی وہ کافر ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کافروں پہ اس طرح کے عذاب آئیں گے. نبی نے کیا فرمایا, میری امت پہ. دیکھو اس وقت بنی اسرائیل تھے, انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی کہ مچھلیوں کا شکار کر لیا, ان پر فوراً عذاب آیا. کیا اس زمانے میں کافر نہیں ہوں گے جو اس سے بھی بڑی بڑی نافرمانیاں کر رہے ہوں گے؟ انہیں تو نہ اللہ نے بندر بنایا, نہ انہیں اللہ نے خنزیر بنایا. تو اس وقت بنی اسرائیل بھی یہ کہہ سکتے تھے اللہ تو ہمیں مچھلیوں, ہم اگر شکار کر لیں تو ہم پر عذاب آئے گا, اور یہ جو کافر دندناتے پھر رہے ہیں یہ تو زنا بھی کر رہے ہیں, تو پتہ نہیں کیا تیرے ساتھ شرک کر رہے ہیں, یہ تو تجھے مانتے ہی نہیں. تو اللہ یہی جواب میں کہے گا نا کہ وہ چونکہ مجھے مانتے ہی نہیں تو ان کو میں نے دنیا میں سارے مزے دے دیے ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. تم مجھے ماننے والے ہو, تمہیں بالآخر میں نے جنت میں لے کے جانا ہے, کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے, لہذا تمہیں سزا کیش ملے گی, کیش, ادھار پر معاملہ. اللہ بچائے, مجھے یہ باتیں کہتے ہوئے اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے. ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی کرنا, اس سے پھر انسان کے رونگٹے کانپتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے جو ہے فوراً مسلمان پر پہلے عذاب آتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت میں جو گناہ کریں گے اس طرح سے کھلے عام, جب گناہ شروع ہو جائیں گے تو دھسنے کے واقعات بھی ہوں گے, عذاب آئیں گے. غیر مسلموں پر نہیں آتے, اس امت میں آئیں گے وہ عذاب. اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو کافروں پر قیاس مت کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب اس اسلام کے علم بردار مسلمان ہیں. اگر یہ بگڑیں گے تو اللہ پھر اس بات کو برداشت نہیں کریں گے, نیا نبی نہیں آنا. دیکھو کوئی نبی اگر معاذ اللہ نقل کفر نباشت غلط کرنا شروع کر دیں, ان کی گرفت زیادہ ہوتی ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو امین ہے, ان کو تو لوگوں کو فالو کرنا ہے. تو اسی طرح مسلم امہ کو غیر مسلموں نے فالو کرنا ہے. اگر مسلمان امت ہی ان سے کلچر لینا شروع کر دے بجائے اپنا کلچر دینے کے, اس کو اللہ تباہ کر دیں گے.
فرمایا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم غلط راستے پر چلو گے اللہ تمہیں برباد کر کے دوسری قوم پیدا کرے گا جو سیدھے راستے پر چلیں گے. اس لیے میرے بھائی یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ بے حیائی کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتے. اور بے حیائی کسے کہتے ہیں؟